السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ والناس اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سیرت کا یہ درس، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے بحمد اللہ و بفضل اللہ۔ کافی ہفتوں سے سیرت کے ان سنہرے اوراق کو اور سنہری باتوں کو ہم سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہر ہمیشہ ہم نام لیتے ہیں، ان کے امتی کہلاتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی زبان سے کوئی ناگوار بات سننا پسند نہیں کرتے، اور ہم اپنے جان و مال اور اولاد سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اس نبی کی سیرت اور ان کی بائیوگرافی اور ان کی زندگی کو ہم لوگ سن رہے تھے۔ ہجرت کے بعد کے واقعات آپ نے مختصراً ہماری زبان سے سنی ہیں۔ کافی ساری باتیں ہم نے جو ہے مفصل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو اہم باتیں ہیں اس کو ہم بیان کر رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز 20-25 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ آج ہمارا درس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کو آخر میں جو ہے اس کے سوالات کے پیپرز آپ کو ڈسٹریبیوٹ یا کیے جائیں گے یا تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس بات کو سنا اور بذریعہ میسج آپ نے اس پیغام کو دیکھا ہے کہ انشاءاللہ آج کا جو ایک چھوٹا سا امتحان ہوگا وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر جنگ بدر جو ہم نے آدھا پڑھا ہے وہاں تک انشاءاللہ ہوگا۔ تو ایک مرتبہ میں پیچھے سے اس درس کا تھوڑا سا مراجعہ کرا کے یا اس کو پیچھے سے لے کر آج کے درس کو انشاءاللہ شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی، اور یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چھوٹی سی جماعت لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نہیں بلکہ کسی اور غرض اور غایت اور مقصد سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے نکلے تھے، جن کے اندر بزرگ بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے، لڑنا نہیں جاننے والے ایسے بھی لوگ تھے، اور کچھ کم عمر بھی لوگ تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں تھا۔ بغیر سامان کے، ساز و سامان کے، جنگی آلات کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، لیکن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا مسلمانوں کے کہ قافلہ تو بچ جائے گا، لیکن ایک بہت بڑی گھمسان جنگ مسلمان اور کفار کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی آئندہ چل کر، یہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو اس بات سے ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عقیدے کے متعلق ایک چیز یہ کہی جاتی ہے جو ریلیٹڈ ہے عقیدہ سے، ایمان سے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ یعنی غیب کہتے ہیں انسین چیزیں، ایسی چیزیں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں، یا جو چیزیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہیں، جس کا تعلق عالم آخرت سے ہے یا قبر سے ہے، برزخ سے ہے، یا وہ چیزیں جو پہلے ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غیب کی چیزیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی عقیدہ بعض
مسلمان رکھتے ہیں یا اکثر مسلمانوں کی ایک تعداد رکھتی ہے کہ آپ غیب کا علم جانتے تھے، جبکہ اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو آپ مدینے سے نکلتے وقت ہی پورے ساز و سامان کے ساتھ اور جنگی آلات کے ساتھ آپ علیہ السلام نکلتے اور بہادر شہسوار اور کمانڈر اور فوجی افراد کو اپنے ساتھ رکھتے۔ تو بہرحال ایک چیز تھی جو اس درس سے متعلق تھی۔ آپ علیہ السلام نکلے، کافی جو ہے مراحل یہاں پر آئے، اور آپ کے صحابہ بغیر پلٹے مدینے کو سیدھا جو ہے وہ بدر کے میدان تک پہنچ چکے، جہاں پر بدر کے کنویں وغیرہ تھے پانی کے، وہاں آپ علیہ السلام پہنچے اور اس کو اپنے انڈر میں کر لیا، کیپچر کر لیا، اور مسلمانوں کے انڈر میں یہ کنویں وغیرہ آ گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اوپر کچھ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی ہوئی، رحمتیں بھی ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہونے سے قبل آپ علیہ السلام کے لیے ایک سائبان بنایا گیا، ایک چھوٹا سا ہٹ جس کو کہتے ہیں جھوپڑی، ایک اونچی جگہ پر بنائی گئی تاکہ آپ علیہ السلام ایک کمانڈر کی حیثیت سے یا جو ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی حیثیت آپ علیہ السلام اوپر بیٹھیں اور وہاں سے گائیڈنس جاری کریں کہ کیسے ہم کو لڑنا ہے، اور آپ علیہ السلام سیف رہیں، اور آپ کی حفاظت کے لیے چند صحابہ کرام کو بھی مقرر کر دیا گیا۔ پھر جنگ سے پہلے دن رات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت کی بارش نازل ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ جو جنگ کے وقت جو ریتی والی زمین ہے وہ بالکل سخت ہو کر مسلمانوں کے پاؤں جم جائیں، ثابت قدم ہو جائیں۔ اور اسی طرح اسی رات کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام جو تھکے ہارے تھے، بالکل ٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے نیند ڈالی، اور نیند کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی بڑی نعمتوں میں اس کا ذکر کیا، اور اللہ کی رحمت اس کو کہا کہ نیند بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اس رات کو صحابہ کرام اچھی طرح نیند ان کو آئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی، کیونکہ جب آدمی کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہو، ایک بہت بڑا جو ہے ایک پرابلم ہو، یا آدمی کے اوپر بہت بڑی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو اونگ بھی اس کو نہیں آتی، یعنی اتنا اس کو ایک جو ہے اس کے ذہن کے اوپر ایک ٹربل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایک سامنے جو ہے پہلی اسلام اور کفر کے درمیان جنگ، اور سامنے ایک بہت بڑا لاؤ لشکر اور پورے سر و سامان کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، حربی آلات کے ساتھ لڑنے والے بڑی زبردست فوج ان کے اپوزٹ میں تھی، ان کے سامنے تھی۔ ایسے وقت میں کمزور چند مسلمان رات میں آرام کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے رحمت تھی۔ سو گئے تو دن میں جو ہے ان کے لیے ایک چستی کا ان کو ایک سامان مل گیا، یہ سبب بنا بالکل جو ہے ایکٹیونیس کا، یعنی مسلمان بالکل ایکٹیو ہو۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب جنگ کا وقت آیا بدر، یہ اس لیے میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی ہونے والی جنگ ہے، اور اسی جنگ کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو آج اس چھوٹی سی جماعت کو، اس چھوٹی سی ٹکڑی کو ہلاک کر دے گا تو اے اللہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یعنی وہ لوگ یہ پلان کر کے آئے تھے کفار کہ یہ جو ابھرنے والا اسلام ہے، مسلمان ہے، ان کا پہلے ہی دفعہ خاتمہ کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور جب ختم کر دیا جائے گا تو نہ ہی جو ہے اسلام کا نام لینے والا رہے گا، اور نہ اسلام کو ایکسپٹ قبول کرنے والے کوئی رہیں گے، کیونکہ ڈر کے مارے آدمی جو ہے اس دھرم کو یا اس دین کو، اس ریلیجن کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ مقصد کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے کہ خاتمہ کر دیں، بالکل یہ ابھر رہا ہے جو یہ پودا جو بڑا ہو رہا ہے اس کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ جو ہے کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا تھی کہ اے اللہ اگر تو آج اس جو ہے چھوٹی سی جماعت کو شکست دے دے گا، اگر ہم لوگ ہار جائیں گے، پھر اے اللہ یہ دعوتی کام، یہ دعوتی مشن ہمارے لیے بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اور پھر اسلام کا نام لینے والے ڈرے گا، اس کے دل کے اندر خوف ہوگی کہ کہیں ہم پر جو حملے نہ ہو، ہمیں قتل ہو، ہمارا کوئی قتل کرنے والا کوئی نہ آ جائے، یہ خوف ہوگا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے جو ہے دوسرے دن صفوں کی درستگی کی، آپ نے صف بندی کروائی کہ کیسے تمہیں کھڑے ہونا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک لیڈر کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی اگر آپ پڑھیں
تو ہر میدان کے اندر ہر اینگل سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر آپ کو نہیں ملے گا، یا پرفیکٹ آدمی آپ کو دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد چند چیزوں کے اندر بہت ہی زیادہ ان کے اندر پرفیکشن ہو، لیکن دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ان کی کمزوری نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے عبادات ہو، چاہے جو ہے جنگی میدان ہو، چاہے وہ اپنے گھریلو معاملات ہو، چاہے جو ہے دوسروں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہو، ہر میدان کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو ہے اللہ رب العالمین نے خصوصیت رکھی تھی کہ آپ پورے انبیاء کے امام ہیں، تو پورے انبیاء کی جو خصوصیات تھی وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے بھر دی تھی، اور سید الانبیاء کہا، انبیاء کے سردار، امام الانبیاء کہا، انبیاء کے امام آپ علیہ السلام کو بنایا۔ اور قیامت کے دن جن کی امت کا پہلا حساب و کتاب ہوگا وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو قیامت کے دن شفاعت کی جس کو اجازت ملے گی وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیوں نہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ ایک جو ہے ایک پرسنالٹی اللہ کے نبی کیوں نہیں ہوں گے بے شک، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، رول ماڈل بنایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل تھے اور مکمل شخص تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی انکمپلیٹ یا ادھوری نہیں تھی، ہر معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ پرفیکشن دیکھتے ہیں۔ آپ بالکل جو ہے ایک جو ہے ایک سب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا جو ہے آپ کا دشمن ہو، ہر ایک کی نظر میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکساں تھے، نمونہ تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صفوں کی ترتیب دے رہے تھے وہاں پر جنگ کے میدان کے اندر، پھر تاکید کر رہے تھے کہ دیکھو جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے کوئی آدمی آگے نہ بڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے کا جو لشکر تھا، آپ جانتے ہیں کہ 1000 جو ہے لڑنے والے جنگجو لوگوں پر وہ مشتمل تھا، اور مسلمان میں نے کہا کہ 313 314 317 یہ تین جو ہے اقوال آتے ہیں، تو اتنے ہی کم افراد تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے تیر کو، جو تمہارے پاس تیر کمان ہے نا، اس زمانے کے اندر سب سے بڑا ویپن تھا یہ لڑنے کا، اس زمانے کے اندر ہاتھی، گھوڑا اور اسی طرح اونٹ اور اسی طرح تلوار اور اسی طرح جو تیر ہے نا، تیر کمان، یہ سب سے زبردست لڑنے کے آلات تھے، اور ہاتھی یہ جو ہے اس زمانے کے اندر سب سے بڑا ہتھیار مانا جاتا تھا، اور ہاتھی بہت ہی کم ملتا تھا، جیسا کہ ہم نے سیرت کی پہلے دروس کے اندر پڑھا کہ ابرہہ جب آیا تھا کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جو ابابیل جو پرندہ ہے چھوٹا چھوٹا، اس سے اللہ رب العالمین نے اس کو برباد کیا تھا، تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، تو معلوم ہوا کہ بہت ہی طاقتور وہ لشکر لے کر مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو برباد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی صحابہ کرام کو کہ دیکھو وقت سے پہلے اپنے تیر کو نہ چلانا، ہو سکتا ہے کہ نشانہ تمہارا غلط جگہ جگ جائے، اور پھر تمہارے جو یہ تیر ہے نا، تیر یہ جو ہے ضائع ہو جائیں، ویسٹ ہو جائیں، تو اپنے آپ کو، اپنے جو تیروں کو سیو کر کے رکھنا، وقت آنے پر ہی اس کو استعمال کرنا، اس کو یوز کرنا، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جب صفوں کی درستگی ہو رہی تھی تو ایک عجیب و غریب واقعہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ سواد بن غزیہ یہ صحابی جو ہے تیر سے آگے، یعنی سب سے آگے آ گئے، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیر تھوڑا ان کے پیٹ پر رکھا تو کہا کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر ایک لمبا واقعہ اس کو میں نے بیان کیا تھا۔ بہرحال اب جو ہے آج کا درس، اس کے بعد کیسے جو ہے جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے، اور کوئی مبارزت جس کو کہتے ہیں مبارزہ کی دعوت دیتا، یعنی پہلے 2-3 افراد پہلے لڑتے، اس کے بعد جب جوش آتا، ظاہر سی بات ہے اب دو گروپ کے پہلے 2-3 بڑے طاقتور افراد لڑ رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جیے گا اور ایک مرے گا۔ جب مرے گا تو سامنے والے جو جن کا آدمی جو قتل کیا گیا اس کو تو ظاہر سی بات ہے اس کا خون گرم ہوگا، کھولے گا، جوش آئے گا، اس کے بعد میں جو ہے ایک جنگ کی شروعات ہو جائے گی، جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی جب آدمی دیکھے کہ اپنا آدمی قتل ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی جو ہے مارنے اور مرنے پر تل جائے گا، تو یہ اصل میں شروعات ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کیا ہو گیا جنگ بدر کے اندر کہ ایک اسود بن عبد الاسد مخزومی ایک شخص تھا، اسد بن عبد الاسد مخزومی،
یہ بڑا ہی احمق آدمی اور بڑا ہی بدخلق آدمی تھا، یعنی برے اخلاق کا آدمی تھا، لیکن تھا بڑا پہلوان بہادر۔ اب جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ آدمی نکلا، کفار کا آدمی تھا، یہ کافروں کا، تو نکلا مشرکین کا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے حق میں جو انہوں نے جو جس ہاؤس کو پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اس ہاؤس سے میں ضرور پانی پیوں گا، اور جب تک میں پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک میں نہیں ہٹوں گا، یا تو میں پانی پی کر رہوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ جب وہ نکلے تو ادھر سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، یہ جو ہے بہت ہی بہادر صحابی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف سے چچا لگتے ہیں اور ایک طرف سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رضائی بھائی لگتے ہیں۔ رضائی بھائی کا مطلب دودھ پیتا بھائی۔ اسلام کے اندر جو ہے جو بھائی ہوتے ہیں، جو خاص بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک جو ہے ماں باپ کے اصلی بچے ہوتے ہیں بھائی بہن، اور جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ ماں کسی جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بچے ہیں، دوسرے سے شادی کرے شوہر سے، تو یہ بچے بھی بھائی بن جاتے ہیں اس بچوں کے۔ کبھی اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے، باپ کسی اور سے اور شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہیں، تو یہ بھی جو ہے بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے رشتہ، یہ دودھ کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کسی کا دودھ پی لے عورت کا تو جو ہے وہ بھی اس کا بھائی یا بہن بن جاتے ہیں، جن سے رشتہ جو ہے یعنی نکاح ان سے کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ کی عمریں تقریباً تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی تھے اور دوسرے اینگل سے جو ہے بھائی بھی تھے، کیونکہ وہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کا مکہ کے اندر دودھ پیا تھا، تو رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ بڑے بہادر تھے اور لوگ جو ہے ان سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ اتنا بہادر، اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل دیا کہ ان کا بھی ٹائٹل جو ہے اسد اللہ، یعنی اللہ کا لائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ کا شیر ان کو کہا گیا، اور یہی ٹائٹل ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو بھی اسد اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وہ شہادت کا درجہ پائے اور شہادت پر فائز ہو گئے، اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دکھ ہوا، غم ہوا، تکلیف ہوئی، ایک نوجوان اور شہسوار چچا کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں، یعنی قیامت کے دن جو تمام شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کے اگر سردار ہیں یعنی لیڈر ہیں تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ یہ نکل کر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مسلمانوں کی طرف سے، اور دونوں میں ہاؤس کے جو کنارہ ہوتا ہے، یعنی جو کنارہ ہوتا ہے ہاؤس کا، پانی تو قریب ہوتا ہے بالکل، وہاں پر دونوں کی مدبھیڑ ہوئی، دونوں کی لڑائی ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسی تلوار کی مار ماری کہ اس کا جو نصف پاؤں تھا، یہاں پنڈلی جس کو کہتے ہیں، وہ کٹ کر اڑ گیا۔ اب وہ جو ہے اتنا بدخلق اور اڑیل آدمی تھا کہ وہ پیٹ کے بل، یعنی پیٹ سے گھسیٹ کر جو ہے گر پڑا، اور اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، جس کا رخ یعنی جس کا جو خون نکل رہا تھا اس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہاؤس کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا اپنی قسم، تاکہ اپنی قسم کو پوری کر رہے، یعنی وہ کافر تھے لیکن اپنی قسم کو لوگ پورا کیا کرتے تھے، اپنی قسم۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر دوسری مار ماری، وہ ہاؤس کے اندر ہی یعنی گر گیا، اور اسی کے اندر اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو ہے اس جنگ کا پہلا ایک معرکہ تھا، یہ پہلا جو ہے ایک دونوں کے درمیان ایک پہلی لڑائی تھی، یہ شروعات تھی، یہ ابتدا تھا۔ اب جب ابتدا ہو گئی تو اب قتل ایک آدمی کا قتل ہو گیا، وہ کفار کی طرف سے تھا، تو اس کے بعد جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے یعنی کفار کے 3 شہسوار وہاں سے نکلے، اور جو 3 نکلے اور تینوں بڑے بہادر تھے، اور تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، اور عرب کے اندر یہ تینوں بڑے مشہور تھے۔ ایک کا نام عتبہ، اور دوسرا جو اس کا بھائی شیبہ، اور جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، یہ دونوں جو ہے بھائی تھے، دیکھیے ایک ہی خاندان کے دونوں بھائی تھے، عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی تھے، اور یہ ربیعہ کے بیٹے تھے، ان کے باپ کا نام ربیعہ تھا۔ اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا، یعنی 2 بھائی اور عتبہ اور شیبہ، عتبہ کا بیٹا ولید،
یہ تینوں جو ہے آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے، ان کی بھی کیا زندگی ہے. جو تینوں تھے نا کفار، یہ بڑے مضبوط، بڑے بہادر، اور یوں سمجھو کہ عرب کے اندر ان کا چرچا تھا، اتنے بہادر لوگ تھے تینوں. اور ایک باپ بیٹا، یعنی ایک باپ بیٹا اور ایک چچا، تینوں بھی ایک ہی خاندان کے. اللہ اکبر نکلے. افسوس ہوتا ہے جب ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو کیسی قسم کی جو ہے ان کے اندر ایک اسلامی دشمنی تھی، اور کیسے جو ہے اپنی جان کو انہوں نے دے دیا. کاش اگر یہ مسلمان ہوتے یہ لوگ تو اسلام کو ان سے کتنا فائدہ ہوتا. ایک عرب کے بہت ہی جو ہے مشہور ترین شہ سوار بہادر لوگ تھے، نکلے اور جو ہے انہوں نے دعوت مبازرت بھی کہا، یعنی للکارا پکارا کہ کون ہے جو ہم سے لڑے. یعنی ان کو یہ امید تھی کہ ہم سے کوئی لڑنے والا یہاں پر ان کے مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں، کون ہے جو ہم سے لڑے. تو جیسے ہی سننا تھا، انصار کے 3 نوجوان نکلے. انصار جو مدینے کے لوگ تھے ان کے 3 نوجوان نکلے. ایک عوف، ایک کا نام عوف تھا، دوسرے کا نام معاویہ تھا. یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، یہ بھی بھائی تھے انصار کے لوگ، یہ بھی. اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، ماں کا نام افرا تھا. تیسرے جو ہے نکلے عبداللہ بن رواحہ. یہ صحابی تھے، یہ شاعری کرتے تھے بہت زیادہ، اور اچھی شاعری ان کی ہے. عبداللہ بن رواحہ یہ شاعر صحابی تھے، یعنی جو عربی کے اندر پوئٹری جس کو کہتے ہیں وہ تھے، یعنی اچھے شاعر تھے. نکلے تینوں. جب 3 نکلے انصار کے صحابہ، یعنی اب جو ہے مد مقابل تھا یہاں پر عتبہ، اور دوسرا جو ہے شیبہ، اور عتبہ کا بیٹا ولید تھا. تو یہ تینوں جو ہے بدعوت مبازرت دے رہے ہیں مسلمانوں کو. تو 3 انصاری نکلے. تو ان تینوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں جو ہے تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا تمہارے سے کچھ لینا دینا نہیں، اور تم جو ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو لوگ جو ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دران کی جو کوئتا ہوتا ہے وہ پکڑنے والوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. تم تو جنگ کے بارے میں بھی نہیں جانتے. یعنی مدینے کے لوگ، میں نے کہا تھا کہ ایگریکلچر یہ لوگ تھے، یعنی زیادہ جو ہے زراعت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے جنگ کے بارے میں کیا جانو، تم کو کیا معلوم ہے جنگ لڑنا، تم تو جو ہے درخت کاٹنا، یہ کاٹنا، کھجور نکالا یہ جانتے ہو، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، جاؤ. یعنی حقارت کی نظر سے دیکھا، کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے. تو اللہ کے اور کہا کہ تم ہمیں اپنے چچیرے بھائیوں کو ہمارے پاس بھیجو، یعنی جو مکے کے لوگ ہیں، جو ہمارے کزنس ہیں یا چچیرے بھائی، ان کو بھیجو. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز لگائی. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ اٹھو. پھر اللہ کے نبی نے کہا حمزہ اٹھو، کہا علی اٹھو. یہ لوگ اٹھے، اور قریشیوں کے جب قریب پہنچے، یعنی عتبہ، شیبہ اور ولید کے قریب پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون. دیکھو یہ پھر 3 لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں. تو انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا، انٹروڈکشن کیا. تو قریشیوں نے، ان تینوں نے کہا کہ ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، یعنی آپ لوگ جو ہے یہ شریف ہیں اور ہمارے مد مقابل آپ لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد معرکہ شروع ہوا 3 اور 3 کے درمیان. تو حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معمر تھے، تھوڑا ایجڈ پرسن تھے، تو ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت علی کا مقابلہ ولید کے ساتھ ہوا. اور حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے مد مقابل کا کام بہت ہی جلد تمام کر دیا، یعنی ان کا خاتمہ کر دیا جھٹ. ایک ہی مقابلے کے اندر شیبہ اور ولید کو کام تمام کر دیا. لیکن حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے درمیان بہت گھماسان کی لڑائی ہوتی رہی، کیونکہ یہ معمر شخص تھے، عمر والے تھے. یہاں تک کہ دونوں کو زخمی ہوئی، یعنی حضرت ابو عبیدہ کو بھی زخمی ہوئی، اور جو عتبہ تھا اس کو بھی زخمی ہوئی. جب حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے شکار سے فارغ ہو گئے، جب اپنے مد مقابل کا کام تمام کیا، تو پھر اس کے بعد عتبہ کی طرف بڑھے اور اس کو جو ہے قتل کیا. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زخمی حالت میں تھے، اٹھا کر لائے. ان کا جو پاؤں کٹ گیا تھا، اور آواز ان کی حضرت ابو عبیدہ کی بند ہو گئی تھی، اور یہ آواز مسلسل بند ہوتی ہی گئی، اور ان کا خون مسلسل جاری ہی ہوتا گیا. یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان جنگ جیت کر مدینہ واپس ہو رہے تھے، اس وقت وادی صفرا سے گزر رہے تھے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. بہرحال اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اتنی خوشی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی
کہ ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروپ تھے جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور لڑے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ آیت کریمہ جو قرآن مجید کی ہے یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، یعنی جو ہمارا گروپ اور کافروں کا گروپ جو دشمنوں کا تھا جو ہم لڑ رہے تھے، ہمارے ہی بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی، کیونکہ اللہ کے بارے میں ان کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، ہم کو اللہ پر ایمان تھا، اور یہی جھگڑا کر کے دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں آیت کریمہ نازل ہے. اس کے بعد جب یہ مبازرت جو مبارزت کہتے ہیں اس کو، عربی کے اندر بھی مبارزہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو چیلنج کے ساتھ پکارنا. اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو گیا معاملہ تو جنگ شروع ہو گئی. اور کیونکہ جو ہے کافر ایک ہی وقت میں اپنے 3 اچھے شہسوار کو انہوں نے کھو دیا تھا، ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے غیظ و غضب اور غصے سے بے قابو ہو کر ایک ہی بار مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا. اور دوسری طرف مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اور اللہ رب العالمین کے اوپر پورا جو بھروسہ تھا، توکل تھا، بڑے ہی تضرع اور اخلاص کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے امید کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کر رہے تھے. لیکن مشرکین کا بھروسہ کسی کے اوپر نہیں تھا، بلکہ مشرکین اپنے طاقت کے بل بوتے پر اور اس کے بھروسے پر وہ لوگ لڑ رہے تھے. ادھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب جو ہے دونوں فریق کے درمیان، دونوں گروپس کے درمیان یہ بہت ہی زبردست جو ہے لڑائی شروع ہو گئی ہے گھماسان کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یاد رکھ دیجئے، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، گر کر اللہ رب العالمین سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگی اور کہا اللہ رب العالمین سے اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں. اللہ کے نبی دعا مانگتے گئے. پھر جب یہ جنگ بہت ہی زیادہ گھماسان کی ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ اليوم عصابۃ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے. اے اللہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور اتنا تضرع اور اتنا دل سے دعا مانگ رہے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر ایک چادر رکھی گئی تھی، اور وہ چادر دعا جب اللہ کے نبی کر رہے تھے تو گر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کی چادر آپ کے کندھے پر ڈال کر فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ رب العالمین کی مدد ہم پر ضرور آئے گی. تو ادھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں روب اور ڈر اور خوف ڈال دوں گا. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی دوسری وحی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے اور امید دلاتے ہوئے کہا کہ 3000. پھر اللہ رب العالمین نے اور مسلمانوں کو ہمت دلاتے ہوئے کہا کہ 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کی جائے گی. لیکن کہتے ہیں کہ جب جو ہے آدمی کو امید دلائی جائے تو آدمی کے اندر طاقت، ہمت آتی ہے. تو اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پریشانی کے عالم میں اگر کوئی چیز ہمیں کام دے سکتی ہے تو وہ ہے دعا. اور آپ دعا کو کبھی معمولی نہ سمجھیں. ہر پریشانی دیکھیے کیسا وقت ہے، کیسے احوال ہیں، کیسے کوائف ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین جب جنگ شباب پر تھی، یعنی جوانی کے عالم میں تھی، اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے اور اسی وقت اللہ رب العالمین نے دعا کو سن. دوسرا ہمیں اس واقعے سے بھی اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے بہت ہی خشوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، دل کے ساتھ مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین
غافل دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا. آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کا دل کہیں ہے، اس کا دماغ کہیں ہے، اور وہ کہیں اور کھویا ہوا ہے، زبان سے کلمات نکل رہے ہیں دعا کے. اللہ رب العالمین ایسی دعا کو ریجیکٹ کرتا ہے، ایسی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی بڑے ہی درد دل کے ساتھ مانگی، اور اس دعا کے اندر ایک درد تھا اللہ کے نبی کا امت کے تئیں اور اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے لیے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرشتے نازل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں. جو دھول کے اندر جو دھول اڑ رہی ہے نا، یہ جبریل علیہ السلام، یعنی اس جنگ کے اندر جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتہ ہے، وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل تھے. پھر کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی. یہ جبریل علیہ السلام ہے، اپنے گھوڑے کی لگام جو کہتے ہیں رسی جو گھوڑے کی ہوتی ہے نا، وہ لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور گرد و غبار میں یعنی جو دھول ہوتی ہے نا، دھول دست، وہ اس کے اندر یعنی اس میں اٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر جو سائبان بنایا گیا تھا اس کے دروازے پر آ کر صحابہ کرام کو جوش دلانے لگے اور فرمانے لگے کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان قریب یہ جو تمہارے سامنے یہ جو کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت ہے اللہ کے نبی آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ کئی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی اتنی طاقت ہے کہ اگر پھینکے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اس بھی جو ہے اس شبہ کو ہی دور کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی در حقیقت آپ نے پھینکا، لیکن جو اس کے اندر جو طاقت ڈالنے والا تھا، جو ان کی آنکھوں میں پہنچانے والا تھا، وہ کون تھا؟ اللہ رب العالمین تھا. ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جوش جلا رہے تھے. یہ معلوم ہوا کہ جو ہے جوش جذبہ یہ جو ہے اس اینگل سے نہیں بلکہ خیر کے کاموں کے اندر ہمیں جوش جلانا چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے، کسی کو اچھے کام پر انکریج کرنا چاہیے، تب جا کر امت کے اندر کسی کو جو ہے نیچے نہیں گرانا، کسی کو جو ہے تحقیر نہیں کرنا، اس کی تذلیل نہیں کرنا. کہیں پر بھی اگر ایک جماعت ہے، مجتمع ہے، وہاں پر کسی کا انسلٹ نہیں کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جنگ کا معاملہ تھا، ہر معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے چھوٹے کام پر صحابہ کرام کا جو ہے ان کی ہمت افزائی کرتے. اللہ اکبر. آج اپنے بچوں کے لیے بھی ہم یہی طریقہ اختیار کریں اور ہر آدمی کے لیے بھی چھوٹا سا کام کریں، آپس کی ہمت افزائی کریں تاکہ وہ اور بھی آگے بڑھے، امت کے لیے فائدہ بنے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جوش دلا رہے تھے. یہاں تک کہ ایک صحابی جن کا نام عمیر بن حمام تھا، عمیر بن حمام تھا، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو اس جنت کی طرف دوڑو جس کی جو ہے کشادگی، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو یہ بات سن کر عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت خوب ہے اللہ کے نبی، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو بہت خوب بہت خوب اچھی بات؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی بات نہیں اس کے سوا کہ مجھے اس بات کی امید ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ تو تم اسی جنت والوں میں سے ہوگے. اس کے بعد ان کے ہاتھ کے اندر ایک تھیلی تھی، بیگ تھی جس کے اندر کھجور تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے. کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کھجور کھانے تک یعنی ختم ہونے تک میں انتظار کروں تو ایک بہت بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی. اس کے بعد اس بیگ کو پھینکا، اس کے اندر کھجوریں تھیں، کھجوریں کھانا بھی اپنے آپ کو یعنی گوارا نہیں کیا اس کو مکمل کرنا، بلکہ پھینک دیا. اس کے بعد لڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے. اسی طرح اور بھی ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اوف بن حارث نے دریافت کیا اللہ کے نبی اللہ کو کس بندے کی شہادت پسند ہے؟ انہوں نے کہا جو اپنے ہاتھ میں جو ہے بغیر کسی ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، تو پھر وہ جو ہے بغیر کسی حفاظتی یعنی جو حفاظتی سامان پہنتے ہیں، جو عام طور پہ زرہ پہنی جاتی تھی اس زمانے کے اندر لوہے وغیرہ کے، بغیر پہنے ہوئے ہاتھ کے اندر تلوار لے کر وہ نکلے اور دشمنوں کے اندر وہ جا کر ان کو مارا اور پھر شہید ہو گئے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی جو ہے جوش نکلا، خروش نکلا، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھتے گئے اور
وہاں پر فرشتوں کی بھی جماعت آ گئی، اور جب صحابہ کرام اور فرشتے دونوں مل کر لڑے تو بہت ہی تھوڑے ہی وقت کے اندر ان کا کام یعنی تمام کر دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ میں جو ہے کسی آدمی کو مارنے کے لیے جاتا تو میری تلوار اٹھنے سے پہلے کسی کا ہاتھ جھڑ گیا، نکل گیا، کسی کے میں جب ایکشن کر رہا تھا اس سے پہلے کسی کی گردن اڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا کہ یہ جو ہے تیسری آسمان والوں کی مدد تھی، یہ تم نے نہیں کیا بلکہ تیسرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جس کو مارے گا اس کا مال اس کو ملے گا۔ تو ایک آدمی ایک جو ہے آدمی جو ہے یہ کہتے بھی آئے کہ میں نے اس کو مارا، تو کسی اور نے کہا کہ تم نے نہیں مارا۔ تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس آدمی اس صحابی نے کہا کہ نہیں، جب میں تلوار کو اٹھایا تو اچانک جو ہے اس کی جو ہے گردن اڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو ایسا معاملہ تھا کہ کسی کی ناک کٹ رہی ہے، کسی کی جو ہے۔ تو اسی جنگ کے اندر میں نے کہا تھا کہ ابلیس بھی آیا تھا۔ ابلیس جب وہاں پر مکہ میں میٹنگ چل رہی تھی اس جنگ کے لیے، تو ایک جو خاندان مکہ کے بالکل مخالف تھا اور دشمن تھا مکہ والوں کا، ایک خاندان یعنی مکہ کے قریب کا ایک خاندان۔ تو مکہ والوں کو ایک ڈر ہو رہا تھا کہ ہم تو پورے کے پورے مکہ کے افراد جا رہے ہیں جنگ کے لیے، کہیں وہ خاندان جو ہے جو ہمارے سے ان سے دشمنی چل رہی ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر مکے والوں کے اوپر حملہ نہ کر دے، یہ ڈر لگ رہا تھا۔ تو ابلیس جو ہے اس خاندان کے بزرگ کی شکل میں آئے، بڑے آدمی کی شکل میں آ کر، فیس میں آ کر ان کے بیچ میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہا کہ نہیں، میں یعنی اس نے ظاہر کیا کہ میں اسی خاندان کا فرد ہوں، آدمی ہوں، اور تم بغیر ڈرے خوف کے چلے جاؤ، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ابو جہل وغیرہ اس خوشی میں نکل گئے کہ جب اس بڑے آدمی یعنی خاندان کے آدمی نے آ کر ہم کو امید دلائی ہے، یقین دلایا ہے، تو پھر ہمیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بالکل جو ہے بغیر ڈرے خوف کے نکل گیا۔ اصلاً جو ہے ان کے کسی فرد نے آ کر ان کو یقین نہیں دلایا تھا، وہ دشمنی پہلے سے چل رہی تھی، ابھی بھی برقرار تھی، لیکن ابلیس آ گیا تھا اس کی شکل میں۔ تو اب ابلیس بھی جو ہے یعنی اس خاندان کے امیر جو لیڈر ہوتا ہے اس کی شکل میں آیا تھا، تو وہ بھی جو ہے جنگ کے اندر آیا ہوا تھا، اس جنگ بدر کے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے شیاطین جو ہے فرشتوں سے کافی ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی لیے جو ہے جب کوئی بندہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتا ہے، یعنی جو اس سے پاورفل ہے اسی مخلوق کو اللہ رب العالمین رکھے گا نا، تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے رات میں تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آدمی گھر سے باہر دعا پڑھ کے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ابلیس نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے فرشتے بھی آ چکے ہیں تو وہ دیکھ کر کہا انی ارا ما لا ترون، بھاگنے لگا۔ تب ایک شخص نے جو ہے حارث بن ہشام جو بہت ہی طاقتور آدمی تھا کفار کا، اس نے اس کو پکڑا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ وہی سراخہ بن مالک بن جوشم جو اس خاندان کا اسی کا آدمی ہوگا، یعنی اسی کا آدمی سمجھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کیا۔ تو اس نے جو ہے یعنی ابلیس نے جو ہے جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس خاندان کے لیڈر کی شکل میں ایک ایسا اس کے سینے پر گھوسا مارا، ایک مار مارا کہ وہ دور جا کے گر گیا، اور پھر بھاگتا ہوا کہا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ پھر بھاگا، مشرکین نے چلایا کہ سراخہ کہاں جا رہے ہو، سراخہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جو ہے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور وہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے سمندر میں یعنی چلا گیا، یعنی اتنا تیزی کے ساتھ وہ نکل گیا۔ اس کے بعد شکست تھوڑی ہی دیر کے اندر کفار کی جو شکست فاش ہو گئی، اور اسی جنگ میں جو کافروں کا لیڈر تھا ابو جہل مارا گیا۔ اور جب کافر ہار گئے تو پھر بھی اس کو ایک تکبر کے اندر، فخر کے اندر وہ گھوم رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھ تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی، مجھ تک کوئی نہیں پہنچے گا، یہ اکڑ کے اندر کہہ رہا تھا۔ اور اس کے اطراف میں ایک جو ہے ایک نوجوانوں کا ایک گروپ تھا جو اس کو پروٹیکشن دیا ہوا تھا، اور اس کو سرکل بنا کے جو ہے وہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ کر گھوم رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ابو جہل تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی، اور پھر اپنے لوگوں کو ہمت دلا رہا تھا، دیکھو تمہیں جو عتبہ شیبہ اور ولید مارے گئے، اس کے وجہ سے تم کم ہمت نہ ہو جانا، کمزور نہ ہو جانا۔ پھر سراخہ بن جوشم جو ایک بہت مضبوط آدمی تھا وہ بھی بھاگ کے نکل گیا، جبکہ اس کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ وہ ابلیس ہے، تو وہ بھی بھاگ کے نکل گیا۔ تو اس نے بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیا تھا، اس لیے وہ نکل گیا، یہ کہہ کر جو ہے اپنے لوگوں کو ہمت دلا رہا تھا کہ دیکھو میں ہوں،
اور جو ہے ہم لڑیں گے اور ان کو جو گھسیٹ کر رسیوں میں باندھ کے مسلمانوں کو مکہ لے جائیں گے، جوش دلا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ لات و عزا کی قسم، لات و عزا یہ دونوں بت تھے عرب کے، کہا کہ لات و عزا کی قسم میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا، یا تو میں مر جاؤں گا یا ان لوگوں کو رسیوں میں جکڑ کر لے جاؤں گا یا گرفتار کر کے لے جاؤں گا. ابھی اسی حال میں تھا اور جو ہے اس کے اطراف و اکناف لوگ جو ہے اس کی حفاظت دے رہے تھے. تو دو نوجوان چھوٹے سے بچے، نوجوان اس کو کہا جا سکتا، نوجوان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، آ کر کہا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، مارتا تھا، ستاتا تھا، اور اسلام کے مخالف ہے، وہ کون ہے؟ گالیاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے ان بچوں کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ سوال وہ بچے کیوں کر رہے ہیں، یہ نوجوان چھوٹے سے نوجوان کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد دیکھا کہ ابو جہل جو ہے تکبر کے ساتھ اس جو نوجوانوں کا یعنی اس کو جو حفاظتی طور پہ معمور تھے وہاں پر گھوم رہا تھا. کہا کہ دیکھو یہی ہے جو یہاں چکر لگا رہا ہے گھوم رہا ہے. وہ دونوں گئے جھٹ سے جو ہے سب سے پہلے یعنی اس گھوڑے پر یا اس جانور کے پیر پر انہوں نے تلوار ماری. اس کے بعد جب وہ گر گیا تو دونوں نے اس کے اوپر ابو جہل کے اوپر حملہ کیا، لمبا واقعہ ہے، حملہ کیا. اور ان دونوں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا تھا. معاذ بن افرا، معاذ بن عمرو بن جموح، یہ دونوں بچوں کا نام تھا. اس کے بعد وہ وہیں ڈھیر ہو کر گر گیا اور ابھی اس کی سانسیں باقی تھی. اللہ کے نبی کریم جب جنگ کا خاتمہ ہوا اور مشرکین ہار گئے اور اپنے بہت سارے بہادر ساتھیوں کو انہوں نے کھو دیا، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو جہل کا انجام کیا ہوا. اور اس کی تلاش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نکلے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے اس کی تلاش میں. اس حالت میں پایا گیا ابھی اس کی سانسیں جا رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کے اوپر پیر رکھا اور اس کو جو ہے مارنے کے لیے داڑھی پکڑی. تو ابو جہل نے اس وقت بھی کہا وہ اللہ کے دشمن، آخر اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا کیا. اس نے کہا مجھے اللہ نے کہاں کا رسوا کیا؟ کیا آج جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے بھی بڑے کسی شخص کو تم نے قتل کیا آج کے دن؟ یعنی مرتے وقت بھی اپنا تکبر کر رہا ہے کہ آج میرا ہمیشہ نام رہے گا کہ اس سے بڑے شخص کو آج تم نے قتل نہیں کیا، یعنی وہی بڑا شخص یہ کہا. اس کے بعد اس نے ایک افسوس ظاہر کی، کہا کہ کاش مجھے جو ہے یہ کسان کے علاوہ بکریاں چرانے والے کے علاوہ دوسرے کسی اور نے آج مجھے قتل کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی مرتے وقت بھی اس کو یہ فخر ہو رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے کوئی بہادر آدمی مارتا تو تاریخ کے اندر لکھا جاتا کہ ہاں ابو جہل کو مارنے والا کوئی بہادر بڑا آدمی تھا. لیکن مارنے والے کون تھے؟ چھوٹے سے بچے یا جو ہے نوجوان تھے. اور پھر اس کو آخر میں کام تمام کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. تو عبداللہ ابن مسعود اصل میں جو مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے، معمولی آدمی تھے بکریاں. تو اس کو افسوس تھا کہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے مارنے والا کوئی اچھا آدمی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کو افسوس ہوا. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ بکری چرانے والے آج تو جو ہے بہت اونچی جگہ پہ پہنچ گیا. اونچی جگہ پہ مطلب وہ اس کی گردن کے اوپر یعنی اس کے سینے کے اوپر پیر رکھے ہوئے تھے. عبداللہ بہت اوپر چڑھ گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا اور آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا اس واقعے کی خبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے اس کی لاش بتاؤ. اتنی تکلیف مسلمانوں کو اس نے دی تھی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. اللہ کے نبی کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھا اور بہت سارے صحابہ کرام کو بہت زیادہ اسلام کو اس سے نقصان پہنچا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لاش کو دیکھا کہا یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو اس جنگ کے اندر بہت سارے ایمان کے جو تابناک کچھ واقعات ہوئے جس سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے اسلام تھا، ایمان تھا اور ان کے سامنے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا. کچھ ایسے لوگوں سے پیش ہوا صحابہ کرام کا جو باپ تھے تو باپ کو بھی نہیں چھوڑا. کچھ باپ مسلمان تھے، بیٹے کافر تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو انہوں نے ان کا کام تمام کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا ہے. تو بہرحال یہ ایمان ہوتا ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے فتح دی، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے ہمارے کچھ ایسی سوچ جو ماڈرن مسلمس ہیں ان کی یہ سوچ ہے
کہ نہیں جب تک ہماری میجورٹی نہیں ہوگی, ہمارے پاس ایسا نہیں ہوگا, مال نہیں ہوگا, اسباب نہیں ہوں گے, اس وقت تک کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں, یاد رکھ لو ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہے, اس کے بیس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بیس ہی پہ دنیا کے اندر کامیابی اور آخرت کے اندر کامیابی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارے لیے پروف ہے کہ کیا تھا مسلمانوں کے پاس جنگ بدر کے اندر. مجھے بتائیے کیا تھا, آپ نے سنا واقعے کو, کیا تھا مسلمانوں کے پاس, وہ کون سی بہادری تھی جس کی وجہ سے جو ہے جنگ بدر کا نام پوری ہسٹری کے اندر, پوری بایوگرافی کے اندر سب سے بہترین جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کی جنگوں کے اندر ان کی حالت جو ہے بہت ہی خراب ہو گئی, کیونکہ بہت ہی زبردست شہ سواروں کو انہوں نے کھو دیا اور 70 لوگ ان کے مارے گئے. اس کے اندر جو عتبہ, شیبہ, ولید اور اسی طرح ابو جہل جیسے بڑے بڑے نامور لوگ جو ہے اس جنگ کے اندر مارے گئے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان ہی وہ دولت ہے. ایمان, جب ہمارا ایمان بھرپور ہوگا نا تو اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خوف اور تمہیں جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مؤمن ہو. اللہ نے کہیں پر بھی جو ہے مال اور جو ہے اپنے میجورٹی یا اپنے پاور کو اللہ نے کامیابی کا کہیں پر بھی قرآن مجید کے اندر مینشن نہیں کیا. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں, کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ مال ہی سے تم جیت سکتے ہو یا جو تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. ہو سکتا ہے یہ ایک سیکنڈری ہو سکتا ہے, ایک ثانوی اس کو درجہ دیا جا سکتا ہے, لیکن اصل جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے. ایمان کی دولت تھی کہ مسلمان آگے بڑھے. اگر مسلمانوں کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہوتی تو ڈر کے کئی بھاگ کے چلے جاتے, جیسا آج ہمارے اندر ہو رہا ہے. تو بہرحال بہت سارے دروس اور عبر ہمیں ان واقعات سے ملتے ہیں, اور خصوصاً سیرت پڑھنے کا ہمارا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم سیرت کو ایک جو ہے ایک شخص کی پرٹیکولر زندگی کے نام سے نہ پڑھیں, بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی زندگی سے ہمیں کیا لیسنس ملتے ہیں اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ, یعنی دین کی سمجھ, اور کیا ہم کو اس سے فائدہ ہماری زندگیوں کے اندر ملتا ہے اس کو ہم لوگ کیچ کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت اور اسی طرح جو شرعی علوم ہے اس کو حاصل کرنے والا بنائے. اور اللہ رب العالمین جو ہم اللہ کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو, اس سننے کو اور اس سمجھنے کو, اپنے وقت کو دینے کو کل قیامت دن کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.